آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹمنٹ کا براہ راست جو تعلق ہوتا ہے معیشت کے ساتھ وہ ریلیٹیولی لمیٹڈ ہوتا ہے. اصل جو ہے وہ اس سے جو رزلٹنٹ آتی ہے اس کو آپ ضرور سمجھتے ہوں گے. آئیکور آپ کو پتا ہے ان پٹ کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو ہے. ان پٹ کیپٹل آؤٹ پٹ ریشوز جو ہیں وہ میننگ فل ہوتے ہیں اوور اے لانگ رن. آپ آ رہے ہیں ایک بڑے سخت فسکل سٹیبلائزیشن پروگرام سے, کیونکہ آپ نے معیشت کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ ایک سال کے اندر $20 ارب کا خسارہ ہو گیا تھا. جب آپ جا کے بریکیں لگاتے ہیں اس خسارے کو روکنے کے لیے تو آپ کی کیپیسٹی انڈر یوٹیلائزیشن کریٹ ہوتی ہے. تو بغیر سرمایہ کاری ہوئے بھی آپ بڑی لاجکلی بڑی اسٹرانگ گروتھ اچیو کر سکتے ہیں, بیکاز آپ کے پاس ان یوٹیلائز کیپیسٹی ہے. سو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور ڈفرینشیل بھی صرف 0.1 کا تھا. پی ایس ڈی پی کا جہاں تک تعلق ہے, پی ایس ڈی پی کا آپ کو پتا ہے کہ اس نارملی جو پی ایس ڈی پی ہوتا ہے وہ 40% پورے سال کا پی ایس ڈی پی صرف آخری 3 ماہ کے اندر, آخری سرمائی کے اندر خرچ ہوتا ہے. تو اس سال کے اندر بھی بڑا گیپ ہے, بھی بہت اس کے اندر گنجائش باقی ہے, لیکن یہ ایک نارمل فینومینا ہے, ایک ایب نارمل چیز نہیں ہے. اگر آپ پچھلے سال سے کمپیریزن کی بات کریں تو پچھلے سال یہ یاد رکھیے کہ وہی جو آپ کو ریونیو کے اندر بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو ایکسپورٹس میں نظر آ رہا ہے, ایل ایس ایم میں نظر آ رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال کی آخری سرمائی جو ہے وہ بڑی سلو تھی, اور وہ پی ایس ڈی پی کے لیے بھی سلو تھی. مطلب 1 مہینہ 1.5 مہینہ تو تقریباً پاکستان بند ہوا تھا, کام رکے ہوئے تھے. یہاں پہ الحمدللہ کام چل رہے ہیں. سو ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر اینڈ میں جو ہے وہ ایگزیکٹلی اتنا نہ ہو, لیکن یہ منطقی بات ہے کہ اس سال کے 4th کوارٹر کے نمبر جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے پچھلے سال کی نسبت. سر اچھا, ایکسپورٹس کا میں بتا دوں آپ کو. دیکھیں ایکسپورٹس کا فرق کیا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کچھ اور نمبر رپورٹ کر رہا ہے اور پی بی ایس کچھ اور نمبر رپورٹ کر رہا ہے ایک ہی چیز کے بارے میں. وہ 2 مختلف چیزیں ہیں. پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک جو ایکسپورٹ کا ڈیٹا دے رہا ہے وہ فزیکل موومنٹ ہے, یعنی میرے بارڈر سے کتنے ڈالرز کا مال ملک سے باہر گیا اس ماہ کے اندر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے فائنینشیل فلوز رپورٹ کر رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایکسپورٹرز کے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کئی مہینے تک اپنا وہ رکھ سکتے ہیں باہر پیسہ, اور اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ بیچتے بھی ہیں, 90 دن کی آپ ایل سی پہ بیچتے ہیں, 180 دن کی ایل سی پہ بیچتے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں. جب آپ کا ایکسپورٹس سٹیبل ہوں, اس میں چینج کم آ رہی ہو, جیسے پچھلے کئی سال تک گیا وہ آہستہ آہستہ کم ہی ہو رہا تھا, بڑھ نہیں رہا تھا, لیکن چینج بہت زیادہ نہیں تھی, تو جو ڈفرنس ہے ان دونوں کے درمیان وہ بھی کم نظر آئے گا. جب آپ کی موومنٹ اپ یا ڈاؤن زیادہ ہوگی تو آپ کو ڈفرنس زیادہ نظر آئے گا. بیزاز سلیمی نیوز 1 سے. اسد عمر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر معیشت اتنا بہتر پرفارم کر رہی تھی تو کیا وجہ بنی کہ حفیظ شیخ صاحب کو ہٹانے کی ضرورت محسوس کی گئی اور جو ٹیم میں تبدیلی کرتے ہوئے شوکت ترین صاحب کو لایا گیا. شوکت ترین صاحب کے جو ابتدائی جو معیشت کے حوالے سے بیانات ہیں وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, تو اچانک یہ جو تبدیلی آئی ہے موقف میں حکومت کے, یقیناً اس کے حوالے سے سوالات پیدا ہوئے ہیں, تو بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ حفیظ شیخ صاحب کو ہٹانا پڑا. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ پہلے ٹی وی پہ کئی دفعہ بول چکا ہوں, میں دوبارہ دہراؤں گا. میرے خیال میں حفیظ شیخ صاحب کی بڑی مثبت کنٹریبیوشن تھی, اور انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا, اچھے فیصلے کیے, اور اس کے فوائد جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت نے حاصل کیے. سو پہلے تو میں یہاں سے شروع کروں گا. دوسری جو آپ بات کریں نا, وہ میرے خیال میں ایک طرز حکومت ہے جو پاکستان نے پہلے کبھی دیکھا نہیں, اور جو آپ میں سے عمران خان کو جانتے ہوں, چاہے وہ شوکت خانم ہو یا وہ کرکٹ فیلڈ ہو یا وہ پالیٹکس ہو, ان میں ایک خصوصیت ہے میرے خیال میں, ان کی جو کامیابی کا راز جو ہے وہ راز بھی اسی میں پنہا ہے. وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ بہتر سے بہتری کی تلاش میں رہتے ہیں. اور یہ جملہ پی ٹی آئی میں سب کو رٹا ہوا ہوگا کہ جب اچھا کوئی چیز رزلٹ آتی ہے نا تو اس کے اگلے دن اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خان صاحب نے کیا بولنا ہے, کہ دیکھو ہر ٹیم ہارنے کے بعد نہ تجزیہ کرتی ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی, لیکن اچھی ٹیم وہ ہوتے ہیں. مجھ سے یہ 18 اپریل کی رات کو 2019 کو کاشف عباسی نے یہ سوال پوچھا تھا, میں انٹرویو کر رہا تھا. اس نے کہا یار اگر آپ سینکڑے مارے تھے تو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی. میں نے کہا نہیں, میں سینکڑے نہیں مارا تھا, میں 30 40 50 کر رہا تھا. خان نے کہا یار مجھے سینکڑے مارنے والا چاہیے. سو دا ریزنز, وہ وزیر اعظم کی اپنی جستجو ہے,
اس کا مطلب یہ بالکل قطعی طور پر نہیں ہے. میرے خیال میں شبلی فراز بڑا اچھا کام کر رہے تھے ایز انفارمیشن منسٹر. اب پرائم منسٹر نے کہا کہ یار اس وقت مجھے فواد چودھری زیادہ بہتر فٹ لگتا ہے, فواد چودھری کو لے کے آئے جائے. یہ اسٹائل آف گورننس ہے, یہ کوئی انڈائٹمنٹ آف پرفارمنس نہیں ہے. سر فاضل صاحب, میرا 2 پارٹ کوشچن ہے یہ کہ یہ جو قلعہ قرار دیے جانے کا جائزہ جو طریقے لبیک پاکستان کی اپلیکیشن ہے, یہ کمیٹی قائم کی گئی ہے, یہ کتنے ارکین پر مشتمل ہے اور اس کی سربراہی کون کر رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آؤٹ آف کیبنٹ میرا کوشچن ہوگا آپ سے کہ آج سپریم کورٹ میں میاں شہباز شریف صاحب کو باہر بھجوائے جانے کے حوالے سے جو اپیل ہے گورنمنٹ کی, اس کی سماعت بھی ہوئی, اور جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر چلے گئے. مریم نواز صاحبہ کی خراب پرفارمنس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو متاثر ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں ایز پولیٹیکل اینالسٹ کہ پک کر پائیں گے شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی پرفارمنس کو اور اس کو دوبارہ سے یکجا کر پائیں گے؟ پہلے تو جو کالعدم تحریک لبیک کی جو ریویو کمیٹی ہے یہ 3 ممبرز کے اوپر مشتمل ہے, اور اینٹی ٹیررزم لاء میں یہ جو سب کمیٹی ہے یہ پرووائڈڈ ہے. اس کو ایڈیشنل سیکریٹری جو ہمارے ہیں داخلہ کے وہ پریزائڈ کرتے ہیں, اور 2 اور جو سیکریٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ, یعنی بنیادی طور کے اوپر بیوروکریٹس کے اوپر مبنی کمیٹی ہوتی ہے جو اس کو ریویو کرے گی. دوسرا, جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ تھا وہ بنیادی طور کے اوپر PNCL لسٹ سے متعلق تھا. اب چونکہ کابینہ نے ان کو ECL کے اوپر ڈال دیا ہے, لہٰذا وہ کیس اس حد تک ان کا انفرکچوس ہو گیا, انہوں نے واپس بھی لے لیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے. اور تیسرا, جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کا ذکر کیا, دیکھیے اپوزیشن کو اپنی پالیٹکس کرنے کا حق ہے, وہ اپنی پالیٹکس جو مرضی کرے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو PDM میں واپس لایا گیا تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے. یہ ایک PDM کے اندر ایک اپنی لڑائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کوئی جماعت یا اتحاد جب نظریے کے اوپر قائم نہ ہو, ان کا کوئی کامن ایک ایسا آپ سمجھیے کہ ایسا خیال نہ ہو, ایک ایسا نظریہ نہ ہو جس کے اوپر اپنی ذات سے آگے آپ جا سکیں, وہ چیزیں زیادہ دیر رہتی نہیں ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ PDM ہمارے سامنے بالکل بکھر کے رہ گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز شریف ہوں یا خود نواز شریف صاحب ہوں, کوئی بھی اس اتحاد کو سہارا نہیں دے پائے گا, اور یہ مزید آگے جو ہے وہ کمزور ہوں گے. رضوان گل سے آخری سوال. اسد عمر صاحب سے سوال ہے. سر, ہم کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشت کے نمبرز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں, لیکن جو عام آدمی کا سوال ہے کہ معیشت اگر بہتر ہو رہی ہے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اور آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ نے بتایا کہ ایگریکلچر گروتھ بڑی ہوئی ہے, اور یہ ظاہر ہے اس کا بھی مہنگائی پہ اثر تو ہونا چاہیے. تو کیا یہ انتظامی فیلئر ہے کہ وہ جو اس کا ثمرات ہیں وہ عوام تک نہیں مل رہے, یا آگے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی, اور کب تک عوام جو ہے وہ امید رکھے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اس کے ثمرات عوام کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. جیسے ہم نے کہا کہ 60% سے زیادہ آبادی جس کا زراعت کے اوپر انحصار ہے, اگر آپ ان سے جا کے دیکھیں بات کریں تو جو سینکڑوں اربوں روپیہ معیشت کے اندر زراعت کے پاس زیادہ گیا ہے, یہ بہتر جو 1100 ارب روپیہ, تو وہ ثمرات اس کے نظر آ رہے ہیں, وہ اس کی زندگی میں اس کو بہتری نظر آ رہی ہے, اس لیے وہ موٹر سائیکلیں اتنی زیادہ خرید رہا ہے. اسی طریقے سے باقی تمام جو چیزیں زیادہ بک رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہو رہی ہے. 51% ٹریکٹر کے اندر اضافہ ہے, کھاد کی آف ٹیک جو ہے وہ بہت بڑی ہوئی ہے, تمام اس کے اندر نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے کنسٹرکشن اگر 8.35% بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ دہاڑی دار, میں آپ کو بتاؤں, آپ سے سال پہلے اگر ادھر جاتے, آپ وہ G9 کے اندر کراچی کمپنی کھڑے ہوتے کہ صبح جو مزدوری کے لیے وہاں پہ آگے بندے کھڑے ہوتے تھے, تو وہ ان کی اس وقت کیا لائن ہوتی تھی, اور ابھی آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو بندہ وہاں پہ نہیں نظر آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو آپ کو جو زندگی میں بہتری ہے وہ ضرور نظر آ رہی ہے. کیا مہنگائی ہے؟ بالکل ہے, اس کی بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اس کی وجوہات بھی ہیں, کچھ عالمی وجوہات ہیں. جو اس وقت گلوبل سائیکل ہے اس کے اندر جو کموڈیٹیز ہیں, اجناس جو ہیں, چاہے وہ زراعت کی ہوں یا وہ خام تیل ہو, گیس ہو, ان سب کی قیمتیں پچھلے 1 سال میں بہت تیزی سے بڑھی ہیں. کچھ اس کا وہ اثر ہے, لیکن اس میں کچھ انتظامی بھی ہے.
इसके लिए हमने काम ये किया था जिससे आपको ये एक बेहतरी हो जाती है, सिस्टम के अंदर नजर आ जाता है कि इंतजामी कमजोरी किधर हो रही है, नहीं हो रही। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक ने उन्होंने मुझे आके एक आइडिया प्रेजेंट किया, मुझे बड़ा पसंद आया, उनसे मैंने कहा इसको डेवलप करो। वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उन्होंने पूरा एक बनाया है, जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के हर जिले के अंदर जो डीसी रेट है मुख्तलिफ अजनास का और जो असल प्राइस मार्केट के अंदर है उसका फर्क कितना है। वो फर्क से आपको नजर आ जाता है कि कहां पे इंतजामी तौर पे बेहतर काम हो रहा है, कहां पे कमजोर काम हो रहा है। सबसे वो जो पिछले चंद माह से वो रिलीज हो रहा है, मीडिया के अंदर भी आता है, सबसे बेहतर काम जो हो रहा है इसके अंदर इंतजामी तौर पे वो पंजाब के अंदर हो रहा है, और सबसे कमजोर हमें जो इंतजामी इस वक्त एनफोर्समेंट नजर आ रही है वो सिंध के अंदर नजर आ रही है। थैंक यू सो मच।